ایک فیملی سسٹم ہے, ایک سوشل سسٹم ہے کہ وہ خود بھی کم نہیں ہوتے صلاحیتوں کے اعتبار سے, پھر ان کے فیملی ممبر بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور بار بار ان کو مصیبت سے نکالتے رہتے ہیں. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ حیران ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ایسا کیوں نہیں ہو رہا, اور وہ مصیبت میں گھر جاتے ہیں. اور یہاں پہ وہ غلطی نمبر 2 آ جاتی ہے بیچ میں. غلطی نمبر 2, وہ غلطی نمبر 2 یہ ہے کہ وہ برا محسوس کر رہے ہیں, شام کو وہ تھکے ہوئے ہیں, ٹائرڈ ہیں, ایگزاسٹڈ ہیں, تو وہ شراب پی سکتے ہیں. صبح کو وہ اٹھا نہیں جا رہا, بستر سے نکلا نہیں جا رہا, سر درد کر رہا ہے ہینگ اوور کی وجہ سے, تو وہ کافی پی کے اور کوئی ڈرگ لے کے, کوئی ریٹالن لے کے, کوئی اس طرح کی چیزیں لے کے وہ اپنے آپ کو پھر سیٹ کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کانسپریسی میں, اس سازش میں جس میں وہ گھرے ہوتے ہیں, اس سازش میں ڈاکٹرز بھی شریک ہوتے ہیں. بدرجہ اتم ڈاکٹرز کا حصہ ہے جو پرسکرائب کرتے ہیں ٹرینکلائزرز, جو پرسکرائب کرتے ہیں سینٹرل نروس سسٹم سٹیمولس, وہ پرسکرائب کرتے ہیں ریٹالن, وہ پرسکرائب کرتے ہیں ایڈرل اور اس طرح کی اور بہت ساری دوائیاں. اور دونوں کا دل خوش ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے, مریض کا بھی دل خوش ہو جاتا ہے. جب کوئی مریض ڈپریشن میں جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس, جو کہ بائی پولر کا حصہ ہوتی ہے, جو بائی پولر کے کوائن کا ایک حصہ ہوتی ہے, تو وہ ڈپریشن میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں بہت ڈپریس ہوں, میرے انرجی بالکل زیرو ہے, میرے پاس کچھ ہمت ہی نہیں ہے. تو ڈاکٹر اس کو پھر ایڈرل لکھ کے دیتا ہے اور اس طرح کے سینٹرل نروس سسٹم سٹیمولنٹ لکھ کے دیتا ہے کہ پہلی گولی اندر اور دم جلندر. مطلب ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے بندہ, اور اچانک اتنی تیزی سے وہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے کہ یہ ریالٹی اس کی نئی خراب زندگی کا نقطۂ آغاز بن جاتی ہے. حالانکہ اس کو ضرورت موڈ سٹیبلائزر کی ہوتی ہے, لیکن موڈ سٹیبلائزر کوئی بہت مزیدار نہیں ہوتے, ان سے گزارا مزارا ہوتا ہے. آپ کا موڈ اچھا رہتا ہے پر بہت اچھا نہیں رہتا, یہ ہوتے ہیں موڈ سٹیبلائزر. پھر ان کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں, چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں, اور نڈھال پن بھی محسوس ہوتا ہے, طبیعت اچھی بھی محسوس ہوتی ہے. تو مجھے بتائیے کہ پیشنٹ کو اگر ایک ڈاکٹر موڈ سٹیبلائزر دیتا ہے اور دوسرا ڈاکٹر سینٹرل نروس سسٹم سٹیمولنٹ دیتا ہے, تو پروانہ کدھر جائے گا؟ جی سٹیمولنٹس کی طرف جائے گا نا پروانہ. تو خراب علاج کی تو بنیاد پڑ گئی, چاہے وہ پاکستان ہو چاہے امریکہ ہو, کہ پہلے پیشنٹ جو ہے بائی پولر کے فیز میں سے گزر رہا ہوتا ہے, پھر ڈس آرڈر میں جاتا ہے, اس کے بعد اس کو بیچ میں ڈپریشن کا فیز آتا ہے, اور این ڈپریشن کے فیز میں, خوشی کے فیز میں کوئی نہیں جاتا ڈاکٹر کے پاس. بائی پولر ڈس آرڈر کا جو ایکسائٹڈ فیز ہے, جو ایلیٹڈ فیز ہے, جو اوپر کا فیز ہے, اس میں کوئی نہیں جاتا ڈاکٹر کے پاس, کیونکہ اس میں کیوں جائے گا وہ. اچھا, اسی بائی پولر کی بیماری کا یہ فیز ہے, اور جب اپوزٹ فیز آتا ہے ڈپریشن, جب کمرے کے پردے آگے کر کے ایک بندہ بستر پہ لیٹ جاتا ہے اور کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں, کوئی کام کرنے کو اس کا دل نہیں جاتا, انرجی اس کی زیرو کو چھو رہی ہوتی ہے, تو وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس اور بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں میرے آنسو دیکھیں, ڈاکٹر صاحب میرے کرائنگ سپیل دیکھیں, میری انرجی کوئی نہیں ہے, میرا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا, میں سارا دن بستر پہ ٹی وی دیکھتا رہتا ہوں, تو میرا کچھ کر لیں. اور ڈاکٹر اس میں 2 غلطیاں کرتا ہے عام طور پر, ساری دنیا میں 2 غلطیاں کرتا ہے اپنے مریض کی خوشنودی کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے. ایک چھوٹی غلطی کہ اینٹی ڈپریسنٹ دے دیتا ہے ایک ایسے بندے کو کہ جس کو بائی پولر ڈس آرڈر کا ڈپریسو فیز ہے, ڈپریشن نہیں ہے, بائی پولر ڈس آرڈر کا ڈپریسو فیز ہے, تو اس کو وہ اینٹی ڈپریسنٹ دے دیتا ہے جس سے وہ ڈپریشن سے نکل آتا ہے اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتا ہے. لیکن کچھ دنوں کے بعد دوبارہ ڈپریشن کے فیز میں چلا جاتا ہے, اور
پھر اس کا ڈاکٹرز کے ساتھ یہ اگلی ریلیشن شپ چلتا رہتا ہے. یہ چھوٹی غلطی ہے. بڑی غلطی یہ ہے کہ ڈاکٹر اس کو ڈائگنوز کرتا ہے کہ تمہیں ADHD ہے, تمہیں اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر ہے, اور اس ڈائگنوسس کے ساتھ جو پرسکرپشن ہے وہ ایڈرل کی بنتی ہے اور ریٹلن کی بنتی ہے, اور یہ پہلی گولی کھانے کے بعد مریض کہتا ہے کیا بات ہے آپ کی ڈاکٹر صاحب, اور وہ ایک دم ایک جیسے سورج کی کرنیں چھا جاتی ہیں چاروں طرف, وہ اس طرح محسوس کرتا ہے. اور امریکہ اب بہت دکھی ہے, اس سے بہت تنگ ہے. 2-3 چیزوں سے امریکہ بہت تنگ ہے, یہ ان کا بگیسٹ پرابلم ہے. ADHD کے ڈائگنوسس کے تحت ریٹالن اور ایڈرل کی پرسکرپشن, درد کی دوائی کے نام پہ ٹریمول اور اس طرح کے نارکوٹکس کی پرسکرپشن, اور بے چینی کی علاج کے نام پہ بینزوڈائزپین کی 40 قسم کی دوائیوں کی پرسکرپشن, جس میں روزانہ لوگ ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں اور سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں. کیونکہ ذرا آپ نے اپنی ڈرگ ڈپینڈنس کو توجہ نہ دی تو سوسائڈ کرنے کو دل کرتا ہے, کیونکہ موڈ اتنا خراب ہو جاتا ہے, زندگی بے معنی لگنے لگتی ہے, اور سوسائڈ کے علاوہ کوئی رستہ نظر نہیں آتا, اور اس طرح ڈپینڈنس کی راہ ہموار ہوتی ہے. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.